آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈرگ ایڈکشن، اور ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں کفایت حسین صاحب، جو نیو لائف ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر کے سی او ہیں۔ السلام علیکم کفایت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ نشے کی بیماری کی نشاندہی کیسے کی جا سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو نشے کی لت ہے، ہمارے نوجوان نسل، ہمارے مرد اور خواتین اس میں مبتلا ہو رہے، اور ہمارا جو خاص طور پہ وہ نوجوان نسل جو کل کو پاکستان کا سرمایہ ہے۔ ان نکات میں سے ایک بھی جواب ہاں میں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشے کی بیماری کی نشاندہی ہے۔ ایک سے زیادہ جواب ہاں میں تو نشے کی بیماری کی نشاندہی ہے۔ کیا وہ صبح اٹھتے ہی اسے نشے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کیا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جب چاہے نشہ چھوڑ سکتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے؟ کیا وہ نشہ کرنے کے بعد اس کو بے سکونی رہتی ہے؟ کیا آپ اس کو نشہ کرنے سے روکتے ہیں تو وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نشہ کرتے ہیں؟ کیا اس کے نزدیک نشے کی اہمیت خاندان، کام کاج، بلکہ ہر چیز سے زیادہ ہے؟ کیا وہ نشے میں کبھی کبھار دودھ ہوش کو بیٹھتا ہے؟ کیا وہ نشہ کرنے کے بعد ایسی حرکات، ایسی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کو اس سے توقع نہیں ہوتی؟ کیا وہ نشہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کیا وہ تنہائی پسند ہو گیا ہے اور وہ گھر والوں سے اس کے تعلقات خراب رہتے ہیں؟ یہ وہ نکات ہے، اگر آپ کے بچے میں ان نکات میں سے کوئی بھی ایک یا ایک سے زیادہ جواب ہاں میں ہیں تو اس کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھی بچہ، کوئی بھی پیارا اس نکات میں سے ان میں سمٹمز ہے تو وہ اس کو فوراً ہیلپ کی ضرورت ہے۔ جی، نیو لائف کب سے کام کر رہا ہے اور کیا یہ رجسٹرڈ ادارہ ہے؟ نیو لائف ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو کہ اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی IHRA، اس کے علاوہ SECP اور پراپر FBR سے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، اور گزشتہ ہم 10 ایئر سے جو ہے نا وہ کام کرے پاکستان میں، بلکہ اسلام آباد میں ہمارے 3 سے 4 بڑے ریہیبلیٹیشن سنٹرز ہیں، جن میں 2 سے 3 میل کی ہے اور 1 فیمیل کے لیے، اور کافی وسیع رقبے پہ ہمارے ریہیبلیٹیشن سنٹر ہے جن میں پاکستان بلکہ دنیا بھر سے ہمارے پاس مریض، جن میں بہت سے مریض پاکستان بلکہ دنیا بھر سے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ نشے کے مریض کے علاج کا طریقہ کار تھوڑا آپ ہمیں بتائیں، اور کتنے ٹائم میں جو ہے وہ مریض جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ صحت یاب ہو کے چلے جاتے ہیں؟ نشے کی بیماری کا جو علاج ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کبھی کبھار نشے کا استعمال کرتا ہے، اس کا علاج کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ مریض جو کہ کرونک ایڈکشن میں مبتلا ہے یا وہ اس کی جو ڈوز ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہے اور وہ چھوڑ نہیں سکتے، تو اس کا جو علاج کا جو پراپر طریقہ کار ہے اس کے لیے ایڈمیشن ضروری ہوتا ہے۔ ایڈمیشن بھی 90 ڈیز سے لے کے 120 ڈیز تک ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جس میں پراپر طریقے سے ان کی پہلے مرحلے میں ڈرگ اسکریننگ پروفائل کے بعد، اس کی پراپر اسسمنٹس کے بعد، سائیکیٹرسٹ میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی پین فری وڈرول کو مینیج کرتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کا، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ اسکل سکھائے جاتے ہیں جو کہ یہ باہر جا کے اپلائی کرتے ہیں، جیسے کہ شروع میں میڈیکیشن، اس کے بعد کاؤنسلنگ اور اسپریچول تھیراپی، ایکسرسائز کے ذریعے ان کو ہم علاج کرتے ہیں، اور علاج کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 90 دن سے لے کے 120 دن تک ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ مریض جو کہ کبھی کبھار نشہ کرتے ہیں، ان کا علاج بہت کم دورانیہ میں بھی ممکن ہے۔ آپ کے پاس ظاہر ہے جو پیشنٹس آتے ہیں وہ تو ایڈکشن کا شکار ہیں اور ایڈکشن کا کرائٹیریا فلفل ہو رہا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یوزر ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھار نشے کا استعمال کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس چیز کو چھوڑنا ہے، تھوڑی ہمیں مشکل ہو پا رہی ہے، انہیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کو ایڈکشن نہیں ہوتی، تو کیا ایسے لوگوں کا علاج بھی ریہیبلیٹیشن میں ہی ہوگا یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ وہ مریض جو کہ کبھی کبھار نشہ کرتے ہیں اور خود علاج کے لیے ایگری ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی کبھار بھی ہم خود سے نہیں چھوڑ سکتے، بجائے ہم کسی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا انتخاب کریں یا کسی اچھے ایکسپرٹ سے جا کے ملے،
بہت سے ایسے مریض جو کہ کبھی کبھار نشے کا استعمال کرتے ہیں اور وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو میڈیکیشن اور کونسلنگ کے ذریعے گھر بیٹھے وہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن وہ مریض جو کہ میڈیسن اور کونسلنگ نہیں کرواتے, کل کو وہ جو ہے نا کرونک ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے پراپر ایک ٹریٹمنٹ پلان ہم بناتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کبھی کبھار نشہ کرتا ہے اور وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ایکسپرٹ سے رابطہ کرے اور وہ چند ہی ہفتوں میں وہ اس لت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بالکل اچھی بات ہے یہ کہ ان کو ہیلپ مل سکتی ہے اگر آؤٹ ڈور بیسس پہ آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں یا ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو خوف بہت ہوتا ہے کہ اگر ہم نشہ چھوڑیں گے تو خدا نہ خواستہ بڑا یہ پینفل سچویشن ہوگی. بہت سارے مریض اس ڈر سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کا سوچتے ہی نہیں ہیں, اور اگر وہ سوچتے ہیں تو بس یہ خوف ان کے دل میں ہوتا ہے اور وہ اپنے ارادہ بدلتے رہتے ہیں. ایون کہ فیملی کو بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم پیشنٹ کو کہیں گے کہ آپ ڈرگس چھوڑو تو وہ اس کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے, وہ زیادہ تکلیف میں نہ ہو. تو یہ اس حوالے سے کیا بہت سے مریض اور فیملی, بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ تکلیف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا جو نام ہے اس کے لیے خوف مطلب یہ تکلیف کہہ سکتے کہ ہمیں بہت زیادہ وہاں پہ تکلیف ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص نشے کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ اپنا نیو لائف سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو میں یہ اس چیز کی ہم اس کو شورٹی دیتے ہیں کہ آپ کا پین فری ڈیٹاکس ہوگا. کسی بھی قسم کی آپ ڈرگس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں چاہے کوئی بھی ایڈکشن ہو, ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہے, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, ہم وہ ان میڈیکیشن کا استعمال کرتے ہیں جن کی آپ کو وڈرول پراپر طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے جو ہمارے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً ان کو میڈیکیشن دی جاتی ہے, تو کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی پین نہیں ہوگی اور آپ کا علاج گھر جیسے ماحول میں ہو جائے گا. اچھا, میرے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا تھا کہ ابھی آئس کتنی عام ہے اور آئس کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ڈینجرس ڈرگ ہے, تو آئس کا بھی ٹریٹمنٹ پین فری ہو سکتا ہے, تو کیا اس میں کوئی کمپلیکیشنز آتے ہیں؟ اگر کوئی آئس کا مریض ہے تو ہم کیسے اس کو قائل کریں, کیسے اس کا پین فری ڈیٹاکس کریں, کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو علاج میں لایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آئس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی علاج کے لیے راضی نہیں ہوتا, اور آئس ایک ایسی ڈرگز ہے جو میتھ ایمفیٹامین ایکسپائر میڈیسن سے کیمیکل سے تیار کردہ ڈرگز ہے. ایک دفعہ یوز کرنے سے آپ اس کے عادی بن جاتے ہیں. تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے, جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو علاج ہے وہ بالکل 100% پین فری ہوتا ہے, کیونکہ اس میں زیادہ تر مریض جو ہے نا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی 2 سے 3 ہفتے وہ زیادہ تر ریسٹ پہ ہی ہوتا ہے. اس کے وائٹلس چیک کیے جاتے ہیں, اس کو بریک فاسٹ لنچ اور ڈنر کے لیے اٹھایا جاتا ہے, اس کے بعد وہ سویا رہتا ہے. جیسے کہ باقی نشے جیسے کہ اوپیائڈس کو آپ دیکھ لیں, افیون کو دیکھ لیں اور ہیروئن کو دیکھ لیں, اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ 10% تک آپ کو پین ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اس کو بھی ہم مینیج کر دیتے ہیں. لیکن آئس ایک ایسی ڈرگ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں بالکل زیرو پین کے ساتھ اور بہت ہی ایک زبردست طریقے سے آپ اس کو آرام سے ڈیٹاکس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کون کون سے جو نشے کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے؟ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں. نیو لائف میں تمام ڈرگ ایڈکشن جس میں اسموکنگ, ویپ, اس کے علاوہ کینابس, آئس, شراب, کوکین اور نیند کی گولیاں, کوئی بھی ڈرگ ایڈکشن ہو, ہم ان کا علاج 100% ممکن ہے. اگر کوئی بھی شخص کسی بھی نشے میں مبتلا ہے, آپ نیو لائف سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا پیاروں کا یا اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. آپ نے بہت سارے پیشنٹ کا علاج کیا ہے, ابھی جب آپ ملٹیپل ڈرگس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں سب سے خطرناک نشہ کیا ہے اور سب سے مشکل جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا پیریڈ ہوتا ہے وہ کس ڈرگ کا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے بھی نشے ہیں, خطرناک تو سارے نشے ہیں, لیکن جن میں افیون آپ کہہ لیں کہ اوپیم ایک واحد ڈرگز ہے کہ اگر آپ 50+ اگر آپ کی ایج ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس میں رسک تھوڑا سا ہوتا ہے, اور ان میں پین بھی تھوڑی بہت ان کو ہوتی ہے, کیونکہ وہ پیور افیون کا جو نشہ ہوتا ہے اس میں آپ اس کو جب چھوڑتے ہیں تو ڈیٹاکسیفیکیشن میں آپ کو تھوڑی بہت پین ہوتی ہے, لیکن چونکہ ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں اور دوائیوں کے ساتھ ساتھ ان کو مینیج کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو فیوم جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہے, جی اس کا جی ڈیٹاکسیفیکیشن, بالکل. لیکن اوبیسلی آپ کے پاس ایک پوری ٹیم موجود ہے جو اس کو سپرویژن میں بڑے پراپر پروفیشنل ہیلپ کے ساتھ اس کو مینیج کرتے ہیں, تو اسی لیے اس کو گھر پہ بھی ٹرائی نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کو شک ہو گھر میں کہ ان کا پیارا بچہ کسی نشے میں مبتلا ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے, تو کیسے پتہ چلے گا ان کو, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو اگر کسی کو اپنے بچے پہ شک ہو کہ وہ نشہ کرتا ہے یا اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نشہ کرتے ہیں, یا وہ نشے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, یا وہ گھر والوں سے اس کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور گھر والوں کو دشمن سمجھتے ہیں, باہر والوں کو دوست سمجھتے ہیں, تو اور دوسری بات یہ کہ وہ رات کو جاگتا ہے, دن کو سوتا ہے, اور وہ پیسوں کا بے حد بے استعمال کرتا ہے, بے جا استعمال کرتا ہے, اور اس میں سے وہ سمٹم جو کہ گھر میں جب جیسے وہ آتا ہے تو وہ کوئی ڈرگس کر کے آتا ہے تو وہ شاؤٹ کرتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کو بھی یہ سمٹمز ہے تو آپ کسی بھی اتھینٹک لیبارٹری سے اپنے بچے کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ ضرور کروائیں. اگر کوئی بچہ لیبارٹری نہیں جا سکتا تو آپ نیو لائف میں ان کو لا سکتے ہیں, ہم چند ہی منٹ میں اس کا ایک ڈرگ اسکریننگ پروفائل کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کوئی ڈرگز لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر ٹیسٹ کے لیے لے کر آتے تو 2 سے 3 ہفتے اگر آپ کوئی بھی ڈرگ نہیں کرتے تو وہ یورین میں نہیں آتا, تو وہ یہ یورین میں نہیں آتا. اس کے لیے پھر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اگر آپ کو بچے پہ شک ہے تو آپ کو ان کو بن بتائے جو ہے نا آپ کو لانا چاہیے, اور جو ٹیسٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کروانا چاہیے. علاج کراتے ہیں, پراپر ٹریٹمنٹ پیشنٹس کراتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ریلیپس ہو کر آتے ہیں, تو کتنا ریشو ہے ریلیپس کا؟ اور ابھی بھی بتائیے کہ ریلیپس سے کیسے بچ سکتے ہیں, کتنے % لوگ جو ہیں وہ بڑی نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور کتنے % جو واپس ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں؟ نشے کی جو بیماری کا جو علاج ہے وہ 100% کامیابی کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اس کا جو ریلیپس کا ریشو ہے وہ اس کی اگر میں آپ کو بات کروں انٹرنیشنل لیول پہ وہ 90% ہے. اور الحمدللہ نیو لائف کا جو ہمارا سکسیس ریٹ ہے, کیونکہ ہم سالانہ بیسس پہ ان کو مانیٹرز کرتے ہیں, جتنے بھی پیشنٹس کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہمارے پروفیشنل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہمارا ریشو جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. ہمارا ریلیپس ریٹ جو ہے نا وہ 30% ہے, 70% سکسیس ریٹ ہے. 70% لوگ ہمارے پاکستان بلکہ ان ترقی یافتہ ممالک سے بھی جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں, جیسے کہ 120 ڈیز کے بعد وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں, تو اور دوستوں کو اور فیملیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں, یا وہ فیملی اور لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نیو لائف سے کروائے. یہ ڈفرینٹ ایک ہمارا سب سے ایک ڈفرینٹ یہ ہے کہ ہم پیشنٹس کے اوپر سائیکولوجیکلی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, اور اس میں میڈیکیشن کا کم استعمال کر کے سائیکولوجیکلی بہت زیادہ اس کو ہیلپ کرتے ہیں, ان کو اسکل سکھاتے ہیں, اس کو ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ وہ نشے میں مبتلا نہ ہو. اس لیے ہمارا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے. گڈ, ایک اچھا وے آف لائف دے دیتے ہیں. تو کیا آپ کو یاد ہے کہ ابھی تک آپ کتنے مریضوں کو ٹریٹ کر چکے ہیں, اور ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں؟ کچھ سکسیس اسٹوری. الحمدللہ نیو لائف گزشتہ 10 سال سے کام کر رہے ہیں, اور ہزاروں مریض ہمارے صحت یاب ہو چکے ہیں, اس میں مرد اور خواتین دونوں ہیں. اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ جتنا تیزی کے ساتھ نشے کی بیماری میں لوگ مبتلا ہو رہے, اسی تیزی کے ساتھ اگر صحت یاب بھی ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہمارے الحمدللہ بہت زیادہ مریض جو کہ اوورسیز ہے وہ ٹھیک ہو کے اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ سالانہ بیسس پہ ہم ایک ریشو نکالتے ہیں, اور پچھلے سال بھی ہمارا 65 to 70% ہمارا سکسیس ریٹ تھا, اور ہم ان فیملی سے ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کا فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے بات کی خواتین کے حوالے سے, تو خواتین کے لیے بھی آپ کی کوئی برانچ الگ سے موجود ہے, یا اس کا کیا ٹریٹمنٹ پروٹوکول آپ فالو کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا.
نیو لائف اسلام آباد میں 3 بڑے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں. ان میں سے ایک فیمیل کے لیے ہمارا کافی لگژری ہے اور وہاں پہ صرف اور صرف فیمیل ہی وہاں پہ ہوتی ہے, جن میں سائیکالوجسٹ, اٹینڈنٹس اور اسٹاف نرسز وغیرہ وہ موجود ہوتے ہیں. اور ہمارا بالکل ٹوٹلی سیپریٹ ہے اور یہ ہمارے پاس صرف فیمیلز کے لیے بنایا گیا ہے. اور وہ خواتین جو کہ نشے میں مبتلا ہے یا کسی بھی قسم کے پین کلر انجیکشن میں مبتلا ہے یا کوئی خواب اور اودیات نیند کی گولیوں میں مبتلا ہے, وہاں پہ ان کا ایک زبردست طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. نیو لائف میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس, ان کے ٹریٹمنٹ کا کیا طریقہ ہے اور ان کی ڈیلی کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ نیو لائف میں جو ایڈکشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے بہت ہی زبردست طریقے سے ان کی صبح کی شروعات ہوتی ہے. جیسے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا, اس کے بعد بریک فاسٹ کا ٹائم ہوتا ہے, بریک فاسٹ کے بعد میڈیکیشن ہوتی ہے, میڈیکیشن کے بعد ان کی جو قاری صاحب کا جو سورہ رحمان کی تھیراپی ہوتی ہے, اس کے بعد سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ ان کی گروپ کلاسز کرتے ہیں جس میں گروپ تھیراپی کروائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو ڈیلی بیسس پہ 5 وقت کی نماز اور جم, ٹیبل ٹینس, انڈور اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہے اور صبح سے لے کے شام تک ان کو بزی رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کون سے پروفیشنلز موجود ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ نشے کے علاج کے لیے کن کن لوگوں کا, کن کن پروفیشنلز کا ہونا ضروری ہے؟ نشے کے علاج میں سائیکیٹرسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ, میڈیکل ڈاکٹر, عالمی دین, ان لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک عام ڈاکٹرز نشے کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے. ایک سائیکیٹرسٹ ہی آپ کو میڈیکیشن پرسکرائب کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات جو کہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہو وہ ان کی تھیراپیز کر سکتا ہے. اور عالمی دین جو ان کی اسپریچول تھیراپی کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں, ان لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے اور کیا ہر ڈرگس کو لے کے ڈفرینٹ ڈیٹاکسیفیکیشن ٹائم ہوتا ہے یا سب کا سیم ہی ہوتا ہے؟ ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہر ڈرگس کا مختلف ہوتا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ڈرگ ہو تو ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 2 سے 3 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں اور 4 to 6 ویک بھی ہو سکتا ہے. اس میں میڈیکیشن کے تھرو ان کو ڈیٹاکس ہوتا ہے, ان کے وڈرول کو مینیج کیا جاتا ہے اور کسی بھی بغیر کسی تکلیف کے. تو پیشنٹ جب ٹھیک ہو کے جاتے ہیں تو بار بار ریلیپس ہو جاتے ہیں, کچھ پیشنٹس دیکھا گیا ہے, سب تو نہیں ہوتے, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بہت سے ایسے مریض جو کہ ریلیپس کی وجہ بنتی ہے ان کی سوسائٹی. اگر کوئی مریض علاج کروا کے جاتا ہے تو وہ اگر اس سوسائٹی کو نہیں چھوڑتا تو وہ ریلیپس کر جاتا ہے. اور وہ نوجوان جو کہ علاج کے بعد اسموکنگ کی شروعات کرتے ہیں یا دوبارہ سے اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں تو وہ لوگ بھی ریلیپس کر جاتے ہیں. بہت سے ایسے مریض جو ان کو نیند کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, بہت سے ایسے مریض جو کہ ان کی میڈیکیشن وہ پراپر طریقے سے نہیں لیتے تو وہ بھی ریلیپس کر جاتے ہیں. اور بہت سے ایسے مریض جو کہ فالو اپس کنٹینیو نہیں کرتے, جیسے کہ علاج کے بعد اگر آپ نے نشے کی بیماری کو شکست دینی ہے تو 120 دن کے بعد آپ کو نیکسٹ 6 منتھ کے لیے فالو اپس ریگولرلی کنٹینیو کرنے چاہیے, جس میں آپ کو باہر آنے والے مسائل آپ اپنے ماہر نفسیات سے ڈسکس کر سکتے ہیں, جیسے کہ کریونگ کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے, گھر میں کوئی مسائل ہے اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے, اپنی ریکوری کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو سال بھی لگتے ہیں, لیکن منیمم 6 منتھ ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ماہر نفسیات کے دیے ہوئے ہدایات پہ عمل کریں اور ان سے آ کے ہر 2 ہفتے کے بعد, ہر ہفتے بعد ان سے شیئر کریں. ٹھیک ہے, ڈرگ ایڈکشن ایک مینٹل ڈس آرڈر بھی ہے, ایک فزیکل ڈس آرڈر بھی ہے, تو صرف آپ نیو لائف میں ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا باقی نفسیاتی بیماریوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ نیو لائف میں ڈرگ ایڈکشن اور اس کے ساتھ ساتھ سائیکیٹری کے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں, جس میں شیزوفرینیا ہے, بائی پولر ہے, OCD ہے, ان تمام نفسیاتی امراض کا بھی علاج ہوتا ہے. لیکن وہ مریض جو کہ دوائی نہیں لیتے یا وہ گھر پہ ایگریسو ہوتے ہیں تو ان پیشنٹس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پراپر طریقے سے, جیسے کہ ڈرگ ایڈکشن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, اسی طرح نفسیاتی ڈس آرڈر میں جتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان کو بھی اس طریقے سے جو ہے نا وہ سائیکیٹرسٹ چیک اپ کرتے ہیں اور ماہر نفسیات ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور پراپر طریقے سے ان کی بھی ایک ڈیلی روٹین ہوتی ہے جو کہ ان کو فالو کیا جاتا ہے.
जाता है. اور ان کا ڈیوریشن بھی سیم ہی ہوتا ہے, کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے؟ بہت سی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جن میں جو ہے نا جو ڈیوریشن ہوتا ہے, جس طرح شیزوفرینیا کی اگر میں بات کروں تو یہ 4 to 6 month بھی لگ سکتے ہیں اور 6 to 8 months بھی لگ سکتے ہیں. تو اس میں پیشنٹس کا جیسے کہ باقی بیماریوں کی طرح, جس طرح آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے, اسی طرح آپ کو کاؤنسلنگ کے تھرو اور میڈیکیشن کے تھرو آپ کو انسائٹ ڈیولپ کرواتے ہیں کہ یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی, اس کے ساتھ آپ نے جینا سیکھنا ہے. جیسے کہ آپ کو میکسیمم سے منیمم میڈیکیشن پہ لا کے آپ کو ڈسچارج کیا جاتا ہے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ریگولر بیسس پہ یہ میڈیسن لینی ہے, اور وہ بہت کم میڈیکیشن ہوتی ہے جو آپ ڈیلی بیسس پہ لیتے ہیں اور آپ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو جج نہیں کر سکتا علاج کے بعد کہ آپ کو کوئی نفسیاتی ڈس آرڈر ہے یا آپ کو شیزوفرینیا ہے, اگر آپ پراپر طریقے سے اپنا علاج کرواتے ہیں. اچھا, آج کل دیکھا گیا کہ مرد اور خواتین میں یہ جو خواب آور ادویات ہیں, جس کو نیند کی گولیاں ہیں, ان کا بہت زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے. تو آپ کے پاس کچھ ایڈکشن کے پیشنٹ آتے ہیں اس طرح کہ ان کو ہے ایڈکشن نیند کی گولیوں کی, ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ نیو لائف میں پورے پاکستان اور UK سے, امریکہ سے, کینیڈا سے جو سلیپنگ پلز ہے, یہ کسی بھی کنٹری میں آپ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان اور UK میں اگر بات کروں کہ بینزوڈائزپین جو ٹیبلٹس ہے اس کا مس یوز کرنا, اس کو غلط استعمال کرنا یا اس کا بے دریغ استعمال کرنا آپ کو ایڈکشن میں مبتلا کر سکتا ہے. اور سب سے جو خطرناک ہے وہ سلیپنگ پلز ایڈکشن ہے. اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے چھوڑتے ہیں, جیسے کہ کوئی بھی سلیپنگ پلز ہے, بینزوڈائزپین ہے, آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو فٹس پڑنا شروع ہو سکتے ہیں, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے, آپ کو جسمانی پینک اٹیکس, آپ کو جسمانی اور فزیکلی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی شخص کوئی اس کو چھوڑنا چاہتا ہے, الحمدللہ نیو لائف میں ہمارے پاس سلیپنگ پلز کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں اور 100% ماشاءاللہ سکسیزفل ہوتے ہیں. اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے باقی ایڈکشن سے ہٹ کے تھوڑا لانگ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ڈوز کو ٹپر آف کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو تھیراپیز ہوتی ہے وہ علیحدہ سے ہوتی ہے. اس میں 4 to 6 month منیمم ریکوائرڈ ہوتے ہیں اگر آپ بینزوڈائزپین کا شکار ہیں اور آپ اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں. تو اس میں جو علاج کا دورانیہ ہوتا ہے وہ 4 to 6 month ہوتا ہے. اس میں میڈیکیشن, کاؤنسلنگ اور آپ کو وہ اسکل سکھائیں گے کہ آپ ریکوری آپ کی 100% ہو. ہم آپ کو وداؤٹ میڈیکیشن گھر بھجوائیں گے تاکہ آپ کی نیند بالکل ایک نارمل ہو, جیسے کہ 8 گھنٹے کی منیمم آپ کی نیند ہو. تب ہم آپ کو علاج کے بعد اگر آپ گھر جاتے ہیں اور میڈیکیشن فری ہوتے ہیں تو تب آپ ایک اچھی زندگی اور اس کے بغیر نیند کی گولیوں کے بغیر ایک اچھی نارمل نیند سو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کون سے نشے کے مریض زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ کامن یہ ڈرگ زیادہ استعمال ہو رہا ہے آج کل اور زیادہ مریض آ رہے ہیں؟ آج کل اگر میں بات کروں پاکستان میں تو سب سے فیمس آئس ڈرگز ہے, جو کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, خاص طور پہ اگر میں ایج کی بھی بات کروں تو منیمم 14 ایج کے پیشنٹ ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں. اور ایسے نوجوان جو کہ میڈیکل شعبے سے وابستہ ہے, جو کہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, اس کے علاوہ ایڈوکیٹ بن رہے ہیں, ان لوگوں میں بھی ان کا بہت زیادہ استعمال ہے اور رپورٹ بہت زیادہ لوگ ہو رہے ہیں. کیونکہ پروفیشنلز کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اس میں سے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اکثر میں نے پیشنٹ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر آئس ڈرگز آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس چیز سے بنتی ہے, تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس چیز سے بنتی ہے یا اس کا نقصان کیا ہے. لیکن فرسٹ ٹائم جب آپ کو کوئی دوست انٹروڈیوس کرواتا ہے تو آپ 72 آورس تک آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے, آپ بہت زیادہ ایکٹیو فیل کرتے ہیں, آپ کو خوشی کا محسوس ہوتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے اور اس میں آپ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں, جس میں سے موسٹ کامن سائیکوسس ہے. اس میں آپ کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہے, آپ کو ڈیلیوژنز ہوتے ہیں, آپ اپنی ماں پہ شک کرتے ہیں, آپ اپنی بیوی پہ شک کرتے ہیں, ایون کہ آپ
کو یہ لگتا ہے کہ ہم آپ کے کوئی ناجائز تعلقات ہے یا کوئی اس طرح کی جو آپ کو وہم آتی ہے، جیسے کہ آپ کو لائٹس میں یہ لگتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کوئی مجھے مانیٹر کر رہا ہے، یا سم ٹائم آپ اپنے بیڈ روم میں ہی کیمرہ لگا دیتے اور آپ اس کو دیکھتے رہتے کہ اس چیز کا جو ہے نا وہ شک ہوتا ہے. بہت سے ایسے مریض جو کہ اس میں نقصان کر دیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا، اپنے فیملی کا، کیونکہ ان کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہے، ان کو آواز آتی ہے اور ان کو نقصان کے بعد ہی کچھ گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم سے تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. بعد میں وہ شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس ٹائم اس کی بیماری کی وجہ سے اس سے یہ ہو جاتا ہے. دیکھا گیا ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں پیشنٹ وہ علاج کی طرف نہیں آنا چاہتے، تو اگر کوئی پیشنٹ راضی نہ ہو تو اس کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے ٹریٹمنٹ کی طرف؟ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو نشے کے مریض ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ اپنا سکون کوئی بھی نہیں چھوڑتا. اور اگر ان کو یہ لگتا بھی ہے کہ ہم نے نشہ چھوڑنا ہے پھر بھی وہ نہیں چھوڑ پاتے، کیونکہ ان کی باڈی کی ڈیمانڈ بن چکی ہوتی ہے. اگر کسی کا پیارا یا کوئی بھی شخص، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نشے میں مبتلا ہے اور وہ اس کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں علاج کے لیے، تو آپ ان کی علاج میں ہیلپ کریں، آپ ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو ڈرگس کے بارے میں بتائیں کہ ان کے کیا نقصانات ہیں، آپ کے اوپر کیا نقصانات ہیں، آپ کی فیملی کے اوپر کیا اس کے اثرات ہیں، اور معاشرے میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے. جیسے کہ کوئی بھی بچہ کینابس کا استعمال کر رہا ہے اور آپ اس کو کینابس کے سائیڈ ایفیکٹس ان کو بتائیں گے کہ اس سے ڈپریشن ہو سکتا ہے، اس سے انزائٹی ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو نفسیاتی ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں اور اس کے یہ نقصان ہے. وقتی طور پہ آپ کو سکون ضرور ملتا ہے، آپ کو کام ضرور کرتا ہے، آپ کو ایک خوشی کا ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے وہ نشہ آپ کا باڈی سے ختم ہوتا ہے تو تب آپ جو ہے نا دوبارہ نشے کی طرف جاتے ہیں. اچھا، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بھی ایگری نہیں ہوتے، فیملی بھی ڈر رہی ہوتی ہے کہ بھئی ان کا جو ہے وہ علاج نہیں کرانا. آپ کو پتہ ہے کہ ریہیب سینٹر پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا ان کو. کچھ ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹر موجود بھی ہیں، لیکن آل دو جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا ادارہ تو رجسٹرڈ ہے اور مانیٹرنگ ہوتی ہے پراپر، تو پھر بھی کسی صورت میں بھی اگر پیشنٹ جو ہے وہ علاج کے لیے نہیں آتا تو کیا گھر میں کوئی ایسے پروٹوکولز ہیں جس کو فالو کر کے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کیسے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ نشے کے مریض کو موٹیویٹ کرنا، ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لے کر آنا، یہ فیملی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر کوئی مریض ایگری نہیں ہوتا علاج کے لیے، وہ خود ریہیبلیٹیشن سینٹرز آ کے وزٹ کرے، ایکسپرٹ سے ان کی اسکل سیکھے کہ مریض کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے. بہت سے ایسے مریض جو کہ نشہ نہیں چھوڑنا چاہتے اور آپ اس کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں، آپ اس کو ایک قدم ساتھ چل لیتے ہیں تو آپ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لے کر آتے ہیں. یہ پہلا قدم ہوتا ہے آپ کی کامیابی کا. اگر کوئی شخص موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر تک آ جاتا ہے تو اس کا علاج بڑے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے مریض جو کہ نشہ نہیں چھوڑنا چاہتے اور وہ اپنا سکون یا خوشی نہیں چھوڑنا چاہتے اور وہ جو ہے نا ٹریٹمنٹ سے بھی ڈینائل میں ہوتے ہیں، تو وہ ایسے مریضوں کے لیے انٹرونشن کیا جاتا ہے. پیشنٹ کو انٹرونشن کے ذریعے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. ہماری ٹیم ہوتی ہے، ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لے آیا جاتا ہے اور پھر اس کا جو علاج ہے وہ سٹارٹ کیا جاتا ہے. شروع میں مریض ایگریسو ضرور ہوتا ہے، ڈینائل میں ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ان کا علاج ہوتا ہے تو وہ ایک خوشی اس کو محسوس ہوتی ہے اور وہ نیو لائف کا تھینکفل ہوتا ہے کہ انہوں نے یا ان کے گھر والوں نے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے مجھے نیو لائف میں تک لانے میں، تو ان کے ہمیشہ شکر گزار ہوتے ہیں. اوورآل دیکھا گیا ہے کہ فیملی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، تو فیملی کو بھی کوئی اسکلز دیے جاتے ہیں یا ان کی بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے علاج میں؟ ظاہر ہے یہ اس ایڈکشن از اے فیملی ڈیزیز آلسو، تو فیملی کو کیسے گائیڈ لائن دیتے ہیں آپ لوگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشے کی بیماری میں ایک مریض واحد مریض نہیں ہو، ایک فرد واحد مریض نہیں ہوتا. اس میں جو مریض کی فیملی کی جو کونسلنگ ہے وہ بے حد ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ ان کو علاج کے دوران فیملی کونسلنگ میں اسکل سکھانا اور علاج کے بعد ان کی کیا کیا ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے. یہ باقی بیماریوں کی طرح نہیں ہے. نشے کی بیماری ایک خطرناک بیماری ہے. اس کو اگر آپ علاج کے بعد جیسے کہ فالو اپس کو کنٹینیو کرنا یا ان کو وہ سہولیات دینا جو
ماہر نفسیات نے آپ کو دی ہوئی ہے، یا آپ اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا جو کہ آپ نے اس کی باقی بیماریوں کی طرح کیئر کرتے ہیں، تو آپ کا مریض تبھی نشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے، تاکہ آپ کا مریض تبھی نشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے اگر آپ کی یا آپ کی فیملی کی سپورٹ اس کے ساتھ ہو۔ اگر مریض علاج کروا کے آتا ہے اور وہ وہی ماحول ان کو دیتے یا ان کا خیال نہیں رکھتے یا ان کو ٹائم نہیں دیتے اور ان پہ شک کرتے اور ان پہ شاؤٹ کرتے اور ان پہ غصہ کرتے اور ان کو برا بھلا کہتے، تو وہ دوبارہ سٹریس میں آ کے نشہ کر لیتا ہے اور دوبارہ ریہیبلیٹیشن سینٹر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی شخص یا کسی کا بھی پیارا نشے میں مبتلا ہے اور اس کو موٹیویٹ کرنا چاہتے اور علاج کے بعد ان کا ساتھ دینا چاہتے، تبھی وہ نشے کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ سکتے ہیں۔ آخر میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے نوجوان نسل کو کوئی اچھا سا میسج دیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو نشے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا نشے میں مبتلا ہے تو آپ کسی بھی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا جلد سے جلد انتخاب ضرور کریں، اور اگر آپ نشے میں مبتلا نہیں ہیں اور آپ نشے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈیلی کی روٹین ہیلدی بنائیں، جن میں 5 وقت کی نماز، آپ کا ایکسرسائز، آپ کی فیملی کو ٹائم دینا اور اپنے پڑھائی کو ٹائم دینا، اور اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست رکھنا آپ کے لیے نشے سے آپ دور رہ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کا کوئی پیارا نشے میں مبتلا ہے تو اس کا نیو لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انتخاب ضرور کریں اور اپنے پیاروں کا بر وقت مدد کریں۔ تھینک یو کفایت صاحب۔